السلام علیکم، میل باکس میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، نہایت اختصار کے ساتھ 4-5 چیزیں ہیں، لیکن فرسٹ تھنگ فرسٹ. سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا ملک کے نامور فنکار ظفری خان کو کہ آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ظفری خان صاحب کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ بھی ہوتا رہے گا، دیگر بہت سارے معاملات ہوتے رہیں گے، چھیڑ چھاڑ اور شرارتیں بھی ہوتی رہیں گی. لیکن گفتگو کا آغاز میں ایک کوئری سے کروں گا جو میں نے اپنے تئیں بہت پرٹیننٹ پائی. ایک صاحب نے جو ہمارے فوکس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے معتبر ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا جو کاشا ذرا وہ پڑھ دیجئے. سر، ظفری خان کو لانے میں آپ نے 15 سال کی تاخیر کیوں کی؟ اب یہ دلچسپ سوال ہے کہ ظفری خان جس کا شمار صف اول کے فنکاروں میں ہی نہیں بلکہ وہ ٹاپ 3 کا کنٹینڈر ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بعض اوقات کسی کی پرفارمنس نمبر 1 ہوتی ہے، کسی کی نمبر 2، یہ سیزنز ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ظفری خان کو بے پناہ ٹیلنٹ سے نواز رکھا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے سٹیج، فلم، ٹی وی ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا ہے. میں بہت عاجزی کے ساتھ، بہت انکساری کے ساتھ یہ توقع بھی رکھتا ہوں، دعویٰ نہیں کر رہا، توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ظفری خان اپنی اصلی اننگز کا آغاز آج کرنے جا رہا ہے. میں مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا نام پیش کروں گا، امان اللہ. امان اللہ یہاں آنے سے پہلے سکسر بھی کر چکا تھا، وہ آنے سے پہلے شرطیہ مٹھے بھی کر چکا تھا، بڑا مزہ آئے گا بھی کر چکا تھا، بہت بڑے بڑے کام کر چکا تھا. لیکن اس کی اپنی زبانی یہ جان کر مجھے انتہائی خوشگوار حیرت ہوئی تھی کہ میں نے اصلی کام کیا ہی خبرناک سے لے کر خبردار تک، خبرزار تک. تو انشاءاللہ ظفری خان بھی ایک دن محسوس کریں گے کہ اس کام کا مزہ اور ہے، یہ ژانرہ ہی اور ہے. اس میں آپ بطور فنکار بھی کام کرتے ہیں، اس میں بطور اداکار بھی کام کرتے ہیں، اس میں آپ بطور صحافی بھی کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ جرنلزم بھی ہے. اب آئیے اس سوال کی طرف جو دلچسپ ہے. کوئری ہے کہ آپ نے 15 سال کی تاخیر کیوں کی؟ تو جناب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ there is a time for everything. میں ہمیشہ یہ کوٹ کرتا ہوں، یہ ڈیوائن سیئنگ ہے کہ there is a time for everything. ہر کام کا، ہر چیز کا وقت معین ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر نہیں کرتا، بہترین کرتا ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ کی ٹائم لائن ہے نا، جو اس نے وضع کر رکھی ہے، اس میں آج کا دن یہی شبھ دن تھا، یہی بہترین دن تھا، اور اس کو جسٹیفائی آنے والا وقت کرے گا. ظفری خان کے بارے میں 2-3 دلچسپ باتیں جلدی جلدی ہم وہ بھی کر لیں، پھر ہم نے کام بھی شروع کرنا ہے ایز یوزول. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے، آج ہم پولیس اسٹیشن کرنے جا رہے ہیں، اور تسی اس ٹائم آئی جی لگ رہے ہو. ظفری خان کے حوالے سے 2-3 دلچسپ باتیں ہیں، خاص طور پہ یہ کہ اس شو میں آنے کے لیے جتنے فنکار تھے، اور ایک سے ایک بڑھ کر فنکار ہیں، بہترین فنکار ہیں، آج بھی گو کہ ینگسٹرز ہیں، لیکن ماشاءاللہ جس طرح اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے، مجھے تو اپنی ٹیم بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے گھر کی، اپنے خاندان، اپنے کلین کی تعریف کرتے ہیں، اور میں کافی کلینش واقع ہوا ہوں. اس کا تعلق میرے خالص دیہاتی ہونے بلکہ قبائلی ہونے کے ساتھ ہے. تو یہ میرا قبیلہ ہے، میرا قبیلہ ہے، مجھے بہت عزیز ہے، اور جو جا بھی چکے ہیں وہ بھی سب بہت عزیز ہے مجھے. کسی کے خلاف کوئی اتنی سی بھی پرخاش، اتنی سی بھی رنجش، اور یہ کہنا بھی بے تکی بات ہے، میں کوشش کروں گا آئندہ اس کا تذکرہ بھی نہ کیا جائے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شو تک پہنچنے کے لیے ہر ایک نے میرے ساتھ کسی نہ کسی وسیلے کو استعمال ضرور کیا، کسی نہ کسی ریفرنس کو استعمال ضرور کیا. کسی نے ظفر اقبال صاحب کو کیا، کسی نے جنید اقبال کو کیا، کسی نے میرے دیگر دوستوں کو، بھائیوں کو، میرے خاندان کو، پھر آرٹسٹس کو. لوگ ریکمینڈ کرتے جی فلاں بہت اچھے ہیں، اگر آپ کہیں تو وہ آنا بھی چاہتے ہیں. ظفری خان اس معاملے میں ایسا کوئی عجیب و غریب کیریکٹر تھا، اس نے کبھی میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا، اس نے کبھی ضرورت محسوس نہیں کی. اور دلچسپ بات یہ نہیں ہے، دلچسپ بات اب آ رہی ہے کہ اس ملک کے سٹیج فنکاروں میں سب سے زیادہ اس شو کا فین ظفری خان تھا. یہ سب سے عجیب و غریب بات ہے کہ آپ فین بھی ہوں. اس کو میں کہتا ہوں یہ تکبر نہیں ہے، یہ غرور کا اس سے کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ قناعت ہے.
اور یہ وہ چیز ہے جس سے ببو رانا بہت چڑھتا ہے اور وہ کیا ہے بھلا؟ توکل. چنانچہ جب مناسب وقت آیا, ہمیں ضرورت محسوس ہوئی, ہم خود چل کے گئے, درخواست کی, ریکویسٹ کی, تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا خوشی کا اظہار بھی کیا, اور میں بہت خوش ہوا ان کی 2-3 چیزیں دیکھ کر, لیکن تھوڑا سا پریشان بھی ہو گیا ہوں. پریشان میں اس لیے ہوں کہ ہمارے ہاں بے شمار فنکار اس لیے شو چھوڑ گئے یا شو سے نکال دیے گئے, یہ میں ہیوی ویٹس کا ذکر نہیں کر رہا, اور میں اوورال کہہ رہا ہوں, جو وقت کی پابندی نہیں کرتے تھے. میں کہہ سکتا ہوں کہ 4 یا 5 فنکار شو اس لیے چھوڑ گئے ہیں کہ وہ لیٹ آتے تھے, بہت لیٹ آتے تھے. مجھے ڈر ہے کہ ظفری اس وجہ سے چھوڑ جائے گا کہ یہ ہمیشہ بیفور ٹائم آتا ہے, سب سے پہلے آتا ہے. اور میں حیران رہ گیا اس دن, جس دن گھر تشریف لا رہے تھے موصوف, تو اینڈ ٹائم پہ جاوید اسلام صاحب ریسیو کرنے والے, وہ بھی حیران, میں بھی حیران. لیکن شکر الحمدللہ کہ اس نارملی میں ہمیشہ لیٹ ہو جاتا ہوں, اس دن میں اتفاق سے نماز کا ٹائم ہو رہا تھا, تو میں نے سوچا کہ میں دیکھ لوں, ہو سکتا ہے وہ آ ہی جائیں تو میں درخواست کر کے نماز کے لیے اٹھاؤں گا, بجائے اس کے کہ پہلے پڑھنی شروع کر دوں. میرے پاس ٹائم تھا ابھی, تو میں بھی ٹائم پہ تھا. آج بھی موصوف اپنے اس ٹائم پہ آگے. میں گزارش ان سے بھی کروں گا اور منتظمین سے بھی کہ یا تو انہیں اپنے سانچے میں ڈھال لیں, یا پھر فار اے چینج میں پھر سے مخاطب ہوں پی سی آر میں بیٹھے ہوئے منتظمین سے اور فلور پہ جو موجود ہیں, کہ یا پھر ان کے سانچے میں ڈھل جائیں. کیونکہ آپ نے آج بھی انہیں جو ٹائم دیا تھا وہ یہ سوچ کر کہ ایک تو ٹریفک ہوتا ہے اور دوسرا فنکار آتے آتے آدھا گھنٹہ اوپر نیچے کر دیتا ہے, بھیا اس فنکار کے ہاں یہ سلسلہ نہیں ہے. بہت اچھا. تو جو ٹائم آپ دیں اس میں 15 منٹ کا مارجن رکھیے, آدھے گھنٹے کا مارجن بہت زیادہ ہے. آج جو کیریکٹر موصوف کرنے جا رہے ہیں وہ ایک حوالدار ہے جو بڑا ہی دلیر ہے, دبنگ ہے, نہایت اکھڑ, نہایت بد مزاج. اس کی بد مزاجی کی وجہ یہ کہ نہ وہ کرپشن کرتا ہے اور نہ کرنے دیتا ہے, اس لیے وہ ہر کرپٹ آدمی کے رنگ میں بھنگ ڈالتا ہے, اور اسی سے انشاءاللہ اصلاح کا پہلو بھی نکلے گا, کامیڈی کا پہلو بھی نکلے گا. میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ظفری خان صاحب, اور مائک اب آپ کا ہوا, جو کہنا چاہیں آج ابتدائی 2-3 فکرے ضرور عطا کیجئے. پوری ٹیم کا, آفتاب صاحب کا, میرے سارے کرو کا بہت شکریہ, تھینک یو. اور آپ نے کچھ میرے بارے میں زیادہ ہی کہہ دیا ہے, میں اتنا بھی پنکچول نہیں ہوں. کم از کم امپریشن آپ نے بڑا ڈالا, میری دعا ہے کہ آپ اتنے نہ رہیں. نہیں, کیا وہ انگلش کا ایک ورڈ ہے کہ ٹائم از منی, منی از ٹائم. ہاں جی. تو ٹائم جو ہے وہ میں شروع سے ہی, چاہے وہ کوئی کمپنیز کے شو ہوں, ڈرامے کا ہو یا آپ کا ہو, یہ نہیں کہ آپ کے لیے ٹائم, میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ٹائم ضائع کرتے ہیں وہ اپنی لائف ضائع کرتے ہیں. بہت اچھا. مجھے تو جو ٹائم ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں اس سے 10 منٹ پہلے پہنچنے کا. تو باقی رہی میرے بارے میں صرف شارٹ میں ایک بات کہوں گا, اگر آپ آج جس کرسی پہ بیٹھے ہیں نا, آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. واہ. یہ کسی اور بندے کا یہ کام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو. میں بہت چھوٹا سا فنکار ہوں. یار آپ بہت پیارے فنکار ہیں, ہم آپ کو جب دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پہ, مثلا میں اب آپ کی اس بات کے جواب میں یہ نہیں کہ میں تحسین بامی کر رہا ہوں, میں ارادتاً بڑا ٹائٹ لپٹ ہو کے دیکھ رہا تھا کہ میں نے مسکرانا بھی نہیں. تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, جس میں لائن یہ تھی کہ آہستہ آہستہ ہتھوں نکل دی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. پاکستان اس حوالے سے بڑا خوش قسمت ہے کہ ہم نے جیسے ٹیلی ویژن میں بہت نام کمایا, بہت بڑے بڑے جائنٹس پیدا کیے ہیں ہم نے, بڑے فنکار نہیں, ہم نے بڑے جائنٹس پیدا کیے ہیں. اسی طرح تھیٹر میں تو ہمارا ثانی اگر کوئی ہے تو براڈ وے پہ ہو سکتا ہے, یہاں کوئی نہیں ہے, اس خطے میں کوئی نہیں ہے, اور اس کی ایکنالجمنٹ ہمیں یہیں سے نہیں سرحد پار سے بھی آتی ہے. اچھا جناب, اس کے علاوہ سر گزشتہ شو میں آپ نے یک طرفہ محبت کی بات کی ہے, بے شمار لوگ اس بارے میں جاننا ہاں جی, اس حوالے سے بھی دلچسپ صورتحال. اتنا رابطہ لوگوں نے کہا, کچھ دیر کے لیے تو بندہ سوچتا ہے یار آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے, لیکن پیپل ٹیک یو ویری سیریسلی. الحمدللہ لوگوں کی اکثریت نے یہ کہا کہ جی ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں. یہ سحر نے سوال کیا تھا یک طرفہ, حالانکہ اس نے خالص حماقت کی تھی کہ یک طرفہ محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال, جو ایویٹرز کو ایلیگیٹرز کہہ رہی ہے وہ کیا سنجیدہ خاتون ہوگی, لیکن شی از
such a remarkable character. मेरा वो फेवरेट कैरेक्टर है. नहीं ये तुसी कहना है. अच्छा, उसको मजीद फेवरेट बनाने में बब्बू राणे का बड़ा हाथ है. नहीं मेरा हाथ कोई नहीं, मेरी तो जेलसी है विच. वो तुम्हारी जेलसी जो है वो आइसिंग ऑन द केक होती है. ਇਹਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫੌਰੀ ਇੰਜ. सर बेटे तुसी भी कुछ कहो. मामा जी आप क्या मुझे हर वक्त तंग करते रहते हैं? बेटे महफिल है तो महफिल के मुताबिक बात करनी चाहिए ना. अच्छा भाई, अच्छा अच्छा जी, मोहब्बत की बात कर रहे थे आप. हाँ मोहब्बत ही की बात कर रहा हूँ. क्या बात निकली पड़ी है तो फिर इस पे कोई शेर भी सुना दें. ये कर ले फौरन. अच्छा, शेर आ जाएगा. शेर का कोई मसला नहीं. शेर तो ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ. हमारे यहाँ डिस्काउंट पे है ना. हमने शेर डिस्काउंट पे लगाए हुए हैं. ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ. ओए बाय वन गेट वन फ्री. 1000 फ्री. 1000 फ्री. अच्छा, जो वाकई दिलचस्प बहस है ना वो ये कि जो मैं कह रहा हूँ कि अक्सरियत ने मेरा साथ दिया है कि वाकई एक तरफा मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं होती. ये अल्लाह ताला की ज़ात या फिर माँ का वो रुतबा है कि वो इससे बेनियाज होती है कि आप उसके हक में अच्छे हैं या नहीं हैं. अल्लाह ताला ने रिस्क देना ही देना है, भले से आप ब्लास्फेमी का इर्तकाब क्यों ना करें, आप मुर्तदी क्यों ना हो, तब भी वो आप पर रहम करता है, आपको रिस्क देता है, आपको खुशी भी देता है, क्योंकि दीगर चीज़ों का हिसाब किताब और है. उसका निज़ाम जो है ना ये एक तरफा है. इससे कता नज़र कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं. माँ भी यही करती है और बाप नहीं करता. बाप इतना नफीस और इतना गुदाज नहीं रखता अपने दिल में जितना माँ रखती है. फिर महबूब अगर आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए हद से ज़्यादा, ये तो है ही ना, मेरे पीछे लगा हुआ है, चलो ठीक है, एक वक्त आएगा कि वो चाशनी मोहब्बत की ख़त्म होती चली जाएगी, वो रोशनी मांद पड़ती जाएगी. लेकिन बुल्ले शाह इसका बिल्कुल अपोजिट कहता है. वो कहता है कि ये हमने डिस्कस भी किया था कि मोहब्बत में जब तुम दूसरे से उसका रिटर्न मांग रहे हो तो फिर तुम उसके साथ मोहब्बत नहीं कर रहे, कारोबार कर रहे हो. ये कारोबार का उसूल है कि कुछ लो कुछ दो. तो इसका साथ भी दिया बहुत से लोगों ने कि जी हम तो बुल्ले शाह की बात से एग्री करते हैं कि मोहब्बत होती वो है जो एक तरफा हो. बोनस है कि आपको दो तरफा मोहब्बत मिल जाए. मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूं और इसका ताल्लुक मेरी ज़ात की कसाफत से है. मैं क्रूड सा आदमी हूं. मैं इन मामलात में काफ़ी मैटर ऑफ द फैक्ट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कभी ऐसी मोहब्बत में मुब्तला नहीं किया कि मुझे अपनी ज़ात की नफ़ी करनी पड़े, लो सेल्फ एस्टीम का शिकार होना पड़े. लेकिन बड़े बड़े लोग करते हैं. ज़फ़र इकबाल साहब ऐसे बिल्कुल 180 डिग्री पे खड़े, उनका शेर पेश खिदमत है. जी अता करें. वो कहते हैं है आबो हवा और फिजा और ही कुछ है, एक तरफा मोहब्बत का मजा और ही कुछ है. वाह 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 सर वाह, बहुत अच्छा. ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਹਟਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਬੂ ਵੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ. नहीं, वो अब्बू की बहुत चाहने वाली है, बड़ी फैन है वो. ਚਲ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋ ਹੈਗਾ. अच्छा जी, इसके अलावा कुछ है? फखर जमान के बारे में लोगों ने कहा है कि वो मर्दान से थे, इस बारे में. अच्छा जी, पिछले हफ्ते हमने मर्दान किया तो फखर जमान डिस्ट्रिक्ट मर्दान के ज़रूर हैं, तहसील मर्दान के नहीं है मेरे भाई. हम तहसीलें कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स तो पहले कर चुके हैं हम. अगर हम ओकाड़ा करेंगे ना तो फिर दीपालपुर रह जाएगा, रेनाला खुर्द रह जाएगा. ये तहसीलें हैं. इसी तरह ही वो डिस्ट्रिक्ट मर्दान के ज़रूर हैं लेकिन तहसील मर्दान के नहीं. उनका ताल्लुक कटलांग से है. कटलांग सब डिवीज़न है डिस्ट्रिक्ट मर्दान की. और फिर फ़खर ज़मान का तज़किरा तो बहुत ज़रूरी है कि ताज़ा उसने कम बैक किया है. मज़ा आ गया उसके 193 देखकर. अफसोस भी है कि उस दिन हम वो मैच भी हार गए, लेकिन मुझे मैच हारने का कतन गम ना होता अगर ये डबल सेंचुरी कर लेता. और ये बड़ी शान इनिंग्स खेली उसने. और उस दिन मुझे बहुत दिलचस्प कमेंट एक ये भी नज़र आया कि आज का मैन ऑफ द मैच फ़खर ज़मान एंड बब्बू राना, क्योंकि उस दिन हमारा शो भी ऐसा था कि जिसमें बब्बू राना ने फ़खर ज़मान वाली इनिंग्स खेली थी. और सर इसके अलावा लोगों ने कहा है कि आपने पीटीवी के ड्रामों के बारे में कोई गुस्ताखी की. हाँ, पीटीवी की शान में गुस्ताखी की. पीटीवी हम सब की अव्वलीन जो मादर इल्मी है, इसमें कोई शक नहीं. हम सब ने पीटीवी से सीखा.
اور اس دن کہنے میں شاید روا روی میں ہوتا ہے نا کہ بندہ کچھ ایسی باتیں کر جاتا ہے، ورنہ اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہوتے پہلے سے ہی تو شاید آپ کو سہولت ہوتی سمجھنے میں پی ٹی وی کے ماننے والوں میں سے ہوں. پی ٹی وی کا بیڑا غرق دیگر چیزوں نے کیا ہے. پی ٹی وی نصابی طور پہ ایک بہترین ادارہ ہے، اخلاقی گراوٹ کا شکار اس کو برباد کر گیا. اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ 24 گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں نان سٹاپ. میں ایک آبزرور کے طور پہ پی ٹی وی کو دیکھا کرتا تھا. میں اداکار نہیں ہوں لیکن میں پی ٹی وی جایا کرتا تھا. میں نے کبھی اداکاری نہ کی نہ پی ٹی وی. اتنے مواقع ملے، میرا استاد یاور حیات تھا، مجھے اس سے زیادہ کیا وہ، اور بے شمار دوست. اداکاری جو ہے وہ میرے اندر تھی نہیں. ریئل لائف میں اداکاری بندہ کر لیتا ہے، اینکری کے دوران اداکاری کر لیتا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے کریونگ اداکار بننے کی، تو وہ میرے اندر نہ تھی. ایک اداکار، دوسرا سیاستدان. الحمدللہ یہ شروع سے نہیں ہے. میں یہ فکرہ ہر 4-5 سال بعد ضرور کہتا ہوں، شاید 4-5 سال ہو گئے ہیں، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ماں کے پیٹ سے 4 کیٹیگریز بنا کے آتی ہیں نا، جنہیں خارجی عوامل کوئی رول پلے نہیں کر سکتے، ان میں سر فہرست ہے سیاستدان. سیاستدان ماں کے پیٹ سے بنا ہوا آتا ہے. اس کے بعد ہے شاعر. شاعر واقعی یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ نے کبھی کسی سے سنا ہے کہ میں شاعری سیکھ رہا ہوں؟ شاعری نہیں سیکھی جا سکتی. دنیا کا ہر کام سیکھا جا سکتا ہے. شاعری سیکھی، اداکاری سیکھی جا سکتی ہے، لیکن آپ کے اندر پیدائشی موجود ہوتی ہے. لیکن شاعری تو اکا ہی نہیں سیکھی جا سکتی نا. چاہے آپ میں اتنے بڑے شاعر کے ساتھ رہا ہوں اور میری خواہش بھی تھی، میں شاعری سیکھ نہیں سکا. سخن فہمی اور چیز ہے، میں اس پہ بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگ تو سخن فہم بھی نہیں ہوتے. چلو سخن فہمی تو اس نے عطا کی. نمبر 1 پالیٹیشین، سیاستدان بائی برتھ ہوتا ہے، پیدائشی ہوتا ہے. نمبر 2 شاعر، پیدائشی ہوتا ہے. نمبر 3 اداکار، یہ بھی پیدائشی ہوتا ہے. اچھا، فنکار اور اداکار کے خانے علیحدہ علیحدہ ہیں جی، یہ ڈبے علیحدہ علیحدہ ہیں. جو اداکار ہے یہ پیدائشی ہوتا ہے. میں پیدائشی اداکار نہیں ہوں. اور آخری چیز وہ بھی پیدائشی ہوتی ہے، اور وہ ہے بے وقوف. بے وقوف. جی، بے وقوف بھی ماں کے پیٹ سے بنایا آتا ہے. بہت اچھا. اسے بنایا نہیں جا سکتا. کیا کر سر اسی کس ڈبے چ اپنے آپ نو سمجھی؟ ਤੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. اچھا جی، پی ٹی وی کی شان میں گستاخی نہیں کی گئی تھی. پی ٹی وی کے ڈراموں کے بارے میں یہ کہا گیا تھا وہ ابتدائی دور تھا. ٹیکنیکل فلاز، لاجسٹیکل ہینڈی کیپ، یہ ہوتا ہے، ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے. وی شانتارام بہت بڑا نام ہے انڈین سینما میں، لیکن آج اگر پرچھائیں دیکھیں گے تو اس میں آپ کو فالٹس ملیں گے. فرانسس فورڈ کوپولا کے کام میں آپ کو فالٹس ملتے ہیں. ਬਿਲਕੁਲ. تو یہ چیزیں ڈیولپ ہوتے چلی جاتی ہیں. پی ٹی وی کا میں نے اس دن خاص طور پہ یہ کہا تھا، کچھ ڈرامے ایسے ہیں خاص طور پر جو لاہور بنے ہوں. کراچی کے ڈراموں میں پھر ایک نکھار تھا. اس دور کا کام اگر آج آپ دیکھیں تو اس میں ویڈیوگرافی کے فالٹس ہیں، ایڈیٹنگ کے فالٹس ہیں، ایسے فلاز ہیں. اداکاری کے تو بے شمار فلاز ہیں. اور پھر دھیرے دھیرے یہ بڑھتے چلے گئے کیونکہ سفارش اور پی ٹی وی پھر لازم و ملزوم ہوتے چلے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا. لیکن دلچسپ بات مجھے یہ لگی جو اوکاشا نے ایک کمنٹ بھیجا مجھے، اور اس بندے کی جلاہٹ مجھے اچھی لگی. کہتا آفتاب اقبال کبھی کبھی تو بڑی بے تکی اور فضول بات کرتا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس نے پھر بھی ہاتھ والا رکھا کہ کبھی کبھی اگر وہ کہتا جی آفتاب اقبال تو ہے ہی فضول آدمی، یہ بے تکی بات ہی کرے گا نہیں، کیونکہ ہیں ایسے لوگ وہ سب سے پہلے شو شروع کرتے ہیں ڈس لائک کرتے ٹھک کر کے. سر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو صرف آپ سے نہیں پرابلم، وہ ان کا کام پتہ کیا ہے، وہ آئیں گے ایک نیگیٹو کامنٹ کر کے چلے جائیں گے. ان کی زندگی کا مقصد ہی ہے. چلے نہیں جاتے وہ کاشا، پورا شو دیکھتے. شو پورا دیکھتے ہیں، اور شو کی تازگی ان کو مزید راسخ کرتی ہے کہ یار 2-3 گالیاں اور دے دیں. ہاں، یہ بلا یہ کیا ہے، یہ کیوں یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ان کا کبھی کبھی کہنا میری تسلی کا باعث ہے. میں آپ کی جلاہٹ کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں، اور تھوڑی سی معذرت بھی بنتی ہے کہ مجھے کلیئر کرنا چاہیے تھا کہ اس دور کے جملہ مسائل، معروضی حالات ایسے تھے کہ یہ بھی غنیمت ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ ملتا رہا. اس کے علاوہ کچھ اور؟ مولانا فضل الرحمان دی بات سنا دے. آپ کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے بہت بدتمیز ہے یہ. اچھا بھی ببو آج کل جی، ریڈار پہ آ چکا ہے کہ بہت ہی بدتمیز ہے. ایک تو ڈش ڈش کرتا رہتا ہے، اور کسی کو بولنے نہیں دیتا. وہ ڈش کا مطلب یہی ہے نا، جو بولتا ہے اس کو ڈش کر دیتا ہے.
बबू क्या है प्रॉब्लम क्या है? सारा ऐसा कुछ नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੱਡਾ ਨਫੀਸ आदमी में। हाँ, मुझसे ज्यादा किसे पता, मैं शेर सुनाने लगता हूँ, तुमसे जान की अमान पाता हूँ पहले फिर शेर सुनाता हूँ। सहर आ जाए, मलका आलिया आ जाए, तुम्हें मुसीबत पड़ जाती है। ਸਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਵਿਆਂ ਤੇ ਕੱਢਣ ਡਿਆ। ख़वातीन हज़रात, आज के मेल बॉक्स का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अंटिल देन, खुदा हाफिज।